من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سو بند کر دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8 اور 9۔ انہی 2 آیتوں کے ضمن میں انشاءاللہ آج اس خطبے میں ہم لوگ جائزہ لیں گے کہ انسان کے زندگی میں جب آخرت کا عقیدہ سما جاتا ہے، بس جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے اس انسان کے اعمال بھی جو ہے وہ سدھر جاتے ہیں، اعمال بھی صالح بن جاتے ہیں، اور اس کی دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائیں، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو صرف کہتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ کہہ کر کے ہم ایمان لائے اور آخرت پر نہیں، بلکہ یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے آیت ختم کیسے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ اب مجھ کو اور آپ کو جائزہ لینا ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے اور یہ جو آیت کریمہ ہم نے سنی، اس کا اطلاق ہم پر تو کہیں نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی زاویے سے یہ ہم پر تو نہیں ہے، اس کا ہم کو جائزہ لینا۔ ہم کو پتہ ہے پس منظر یہ کس تعلق سے نازل ہوئی ہے، لیکن جائزہ آج یہ لینا ہے مجھ کو آپ کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اس آیت کے مصداق بن جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کی زندگی میں آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، بالکل پختہ ہو جاتا ہے، تو اس انسان کی زندگی میں زبردست انقلاب آتا ہے، بہترین انقلاب آتا ہے۔ وہ انسان جب یہ عقیدہ بٹھا لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور دوبارہ پھر اٹھنا ہے، اٹھنا ہے، اور جب دوبارہ ہم اٹھیں گے تو دنیا میں جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں ان تمام تر اعمال کا جواب دہی دینا ہے رب العالمین کی عدالت میں۔ وہ عدالت کیسی ہوگی؟ وہ عدالت ایسی عدالت ہے کہ وہاں پر انبیاء بھی جانے کی جرات نہیں کر رہے۔ سوچیے کتنا سخت دن ہوگا، کتنا سخت دن ہوگا۔ لوگ آئیں گے آدم کے پاس، آدم کہیں گے بھائی میں نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ نوح کے پاس۔ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔
لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے بھائی چلے جاؤ ابراہیم کے پاس. یعنی انبیاء بھی گویا اللہ کی عدالت میں جا کر کے جواب دے ہی. دیکھیے کتنی مشکل بات ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے انسان کی زندگی میں جب آخرت کا عقیدہ سنور جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے، ایسے دن کہ جس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایسا دن جب سورج سوا نیزے اوپر ہوگا، ایسا دن کہ بخاری و مسلم کی حدیث بتا رہی ہے ہمیں کہ پسینہ اتنا زبردست انسان کو چلتا ہوگا کہ زمین کے 70 ہاتھ اندر تک پسینہ جاتا رہے گا، اور بعض کے منہ تک، بعض کے کانوں تک ان کا پسینہ ہوگا. اللہ اکبر. کیسی گرمی ہوگی، کیسا دن ہوگا وہ. لہذا جس کا عقیدہ آخرت کے تعلق سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک پہرے دار بیٹھ جاتا ہے. یہ آخرت کا عقیدہ اور اس کی مضبوطی آپ کے اندر ایک پہرے دار بٹھا دیتی ہے. وہ کیسا پہرے دار ہوتا ہے؟ وہ ایسا پہرے دار ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی غلط کام کریں گے، چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، وہ پہرے دار آپ کو ٹوکتا ہے، سمجھ جا، رک جا. کیوں؟ قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہے. اگر یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ آخرت میں پھر دوبارہ اٹھنا ہے، ہمیں جواب دہی دینا ہے، جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، جس کی بھی غیبت کر رہے ہیں، جس کی بھی چغلی کر رہے ہیں، جس کی بھی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کو ہم کو جواب دینا ہے. وہ پہرے دار روکتا ہے، رک جا، حرام دیکھ رہا ہے، رک جا، قیامت کے دن یہ جواب دے گا. ہاتھ سے پکڑ رہا حرام کو، رک جا، پیر سے حرام کی طرف چل کے جا رہا ہے، رک جا. وہ پہرے دار ہمیشہ ٹوکتا ہے. لہٰذا وہ پہرے دار، وہ عقیدہ آخرت کیا کرتا ہے؟ آپ کو شرکش ہونے سے بچاتا ہے، آپ کو فسادی ہونے سے بچاتا ہے، آپ کو ظالم ہونے سے بچاتا ہے، آپ کو غصاب ہونے سے بچاتا ہے، جو لوگ آپ کو حق تلفی کرنے سے بچاتا ہے، آپ کو لوگوں کی زمین ہڑپنے سے بچاتا ہے، دوسرے کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے سے بچاتا ہے، دوسرے کو سرے عام ننگا کرنے سے بچاتا ہے، دوسرے کی چور مال کو، دوسرے کے جائیداد کو ناحق طریقے سے کھانے سے آپ کو بچاتا ہے. کیوں؟ جواب دہی ہے. اور آج دیکھیے دنیا میں جتنے فساد پھیل رہے ہیں، جتنے بھی لوگ آج فساد کر رہے ہیں، وہ اسی بنا پر کہ یا تو آخرت کا عقیدہ ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، یا پھر اگر آخرت کا عقیدہ ہے تو وہ ڈھلمل عقیدہ ہے، وہ کمزور عقیدہ ہے. لہذا دیکھیے یہ جتنے بڑے بڑے سربراہ آج بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، کتنے لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی لوگوں کی کھا جاتے ہیں، مظلوموں پر کس طریقے سے ظلم کرتے ہیں، دکان جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. ان مظلوموں کی آہوں سے بچو. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ انسان خون ریزی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، انسان فساد پھیلاتا ہے زمین میں، انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، انسان حق تلفی کرتا ہے. کیوں؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ آج دنیا میں جو کرنا ہے کر لے، تو مجھے تو کسی کو جواب دہی دینی نہیں ہے. لہذا جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو کیا وہ سوچے گا؟ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے وہ سوچے گا اے اللہ. کیا دلیل ہے؟ سورہ فصلت پڑھیے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 20 اور 21. انسان سوچتا ہے کہ آج تو میں جو بھی چاہوں کر کے نکل جاؤں، جو بھی چاہوں بول کے نکل جاؤں، آئے ہائے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی. اچھا آئیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت کے آیت نمبر 20 اور 21 میں کہ جب یہ لوگ جہنم کے قریب آ جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب آ گئے، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ کھالیں ان کے خلاف گواہی دے گی. انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا. انسان کھالوں کو کہے گا ارے تجھے بولنے کی صلاحیت کیوں، کس نے دی؟ تو ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہا ہے؟ یہ کھال کہے گی، میری اور آپ کی کھال کہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ کھال کہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اسی اللہ نے دی ہے، اسی رب العالمین نے دی ہے جو سب کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. اللہ، تم سمجھتے ہو تم بچ جاؤ گے؟ تم بچ جاؤ گے؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشہد علیہم، اس دن ایسا ہوگا کہ شہادت دیں گے کون؟ السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ان کے زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پیر یہ گواہی دیں گے وہ تمام تر اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. کس کی پیر؟
کس کے ہاتھ, کس کی زبانیں؟ او بھائیوں, میرے اور آپ کی, میرا ٹانگ, میرا آپ کا ٹانگ, آپ کا ہاتھ, میرا ہاتھ. یہ قیامت کے دن رب کہتا ہے یہ آخرت میں گواہی دے گا, تم جو کچھ کیا کرتے تھے یہ گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں الیوم نختم, اللہ اکبر, الیوم نختم, اے لوگوں یاد رکھو قیامت کا دن ایسا ہوگا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم, اس دن ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے ٹانگ گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو بھی اعمال یہ کیا کرتے تھے. تم سمجھے کہ تم بچ نکلے؟ نہیں. یہ آخرت کا عقیدہ انسان کو اسی چیز پر ابھارتا ہے کہ رک جا, ذرا سنبھل جا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جلد نمبر 6 میں اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. نبی نے پوچھا صحابہ سے تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی آپ نے کیوں مسکرایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانتے ہو ایک منظر قیامت کا, کیسا منظر کہ جب رب اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہے, یعنی اللہ اپنے بندے سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے اے اللہ کیا تو نے دنیا میں مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے بے شک. وہ کہے گا اے اللہ آج قیامت کے دن لہذا میں اپنے خلاف کسی کو گواہ نہیں مانوں گا سوائے اللہ اکبر جو صرف میرے طرف ہوں گے. یعنی اپنے طرف کو چھوڑ کر کے آپ کسی کو گواہ لائیں گے میرے خلاف, رب العالمین میں نہیں ماننے والا. آئے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے کہے گا میرے بندے تو کافی ہے تیرے خود کی گواہی کے لیے. انسان حیران پریشان ہو جائے گا, اللہ میں کیسے کافی ہوں؟ ہاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کرامن کاتبین, وہ گواہ ہے. اللہ اکبر, یہ دائیں بائیں ہمارے کندھے پر کرامن کاتبین. آج ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کی نظروں سے بچ گئے, چار دیواری میں آ گئے, بند کمرے میں آ گئے, جس کے خلاف جو چاہے بولنا ہے بول دے, جو دیکھنا چاہے دیکھنا ہے دیکھ لے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اور میرے بھائیوں کرامن کاتبین, اللہ اکبر, اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر ذرا غور کرو. اللہ رب العالمین کہے گا اس بندے کو کرامن کاتبین تجھ پر گواہ ہے, اور کرامن کاتبین تو گواہ ہے ہی. اے میرے بندے آج اس کے منہ پر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے, اور جب مہر لگا دی جائے گی اللہ کی قسم اس کے اعضاء, اس کے ہاتھ پیر, اس کے آنکھ, یہ تمام ہمارے جسم کے اعضاء وہ گواہی دیں گے اس بندے کے خلاف. اللہ اکبر. وہ بندہ کہے گا اپنے اعضاء کو تو کیسے بولتا ہے اور تو میرے خلاف بولتا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہے گا دور ہو جا, دور ہو جا. پتا کیا چلا کہ اگر آخرت کے دن پر عقیدہ کمزور ہے تو عمل بھی کمزور ہے. آج اعمال میں کمی کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت کے دن پر عقیدہ کمزور ہے. آج کوئی حرام میرے سامنے آیا, آپ کے سامنے آیا, چاہے وہ موبائل اسکرین پر ہو, روڈ پر ہو, اشتہار میں ہو, میگزین میں ہو, نیوز پیپر میں ہو, آج آنکھیں کیوں نہیں جھکی؟ وہ اس لیے نہیں جھکی کیونکہ کمزور ہے عقیدہ میرا آپ کا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ اکبر. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, آخرت کے دن پہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 نہیں, یہ صرف بول رہے ہیں, کہیں مصداق ہم تو نہیں بن رہے. آج ہم آخرت کے دن پہ بھی یقین رکھیں, اللہ پر بھی یقین رکھیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول بھی مانے, لوگوں کی زمین بھی ہڑپ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری کا حدیث, جو ایک بالش کسی کی زمین مار لیتا ہے, ایک بالش کہتے ہیں ایک بتا کو, ایک بالش جو زمین کسی کی مار لیتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ٹانگ دے گا اور کہے گا چل اب اس بوجھ کو اٹھا. جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ کوشش بھی کرے گا, سوچے گا بھی زمین مارنے کے لیے, کیونکہ عقیدہ کمزور ہے. اور جن کا عقیدہ پختہ ہوا اللہ نے ان کو مثال بنا دیا. آج غور کرنے کی بات ہے. حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں
کہہ رہے حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر گزر رہے ہیں، دیکھا کیا بات ہے، حنزلہ کیا کہتے ہو؟ کہا ہے ابو بکر حنزلہ منافق ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو، تم کیسے منافق ہو گئے؟ کہا ہے ابو بکر جب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، نبی کے پاس ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب بیوی بال بچوں میں آتے ہیں، کاروبار میں آتے ہیں، ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لگتا ہے کہ منافق ہو گیا. آج یہ محاسبہ نہیں رہا ہمارے اندر. آئے ہائے، آج تو ہم دوسرے ہی کوئی منافق اور کافر ثابت کر رہے، مرتد ثابت کر رہے. ایک جگہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں کچھ بولا تو لوگ کہنے لگے بھائی صاحب یہ مرتد ہو گئے. کیوں مرتد ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو یہ رحمہ اللہ بولتے ہیں. ہاں دیکھ اللہ اکبر. میں نے کہا بولا بھائی علماء بولتے ہیں. دیکھیے ذرا سوچئے آج کتنی بڑی بڑی باتیں لوگ بول جاتے. نہیں حنزلہ منافق ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ جب ابو بکر نے یہ بات سنی، صدیق اکبر نے کہا ابو بکر بھی منافق ہو گیا. آئے ہائے ہائے، کون منافق ہو گیا؟ ابو بکر بھی منافق ہو گیا. یہ دونوں بولتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، صحابہ حیران و پریشان ہے. صدیق اکبر اپنے تعلق سے کہہ رہے ہیں اللہ، کون ہے صدیق؟ کیا بتاؤں؟ پہنچے نبی کے پاس، کیا بات ہے بتایا. اللہ کے نبی ایسی ایسی باتیں ہیں. تھوڑا جلدی بولنا پڑ جاتا ہے نا، وقت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی ایسی ایسی باتیں ہیں. آئے ہائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ارے جب تم میرے پاس رہو اور ایمان ویسا ہی رہے، جب ادھر چلے جاؤ ایمان کا لیول وہی رہے، تب تو فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کریں گے. نہیں، محاسبہ، یہ خود کا محاسبہ تھا. آج ہے ہمارا، کیونکہ جواب ہم کو نہ دینا ہے قیامت کے دن. مال غنیمت آیا، عمر کا دور ہے رضی اللہ عنہ. آئے مال غنیمت میں مسک آیا، مسک و عنبر. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو تلاش کر رہے، کون ہے جو مسک کو بانٹے، کون ہے جو تقسیم کرے. کوئی نہیں مل رہا ہے. حضرت عمر کی بیوی کھڑی ہوئی، کہا امیر المومنین اگر آپ اجازت دے تو مسک کی تقسیم میں کر دیتی ہوں. آئے ہائے. امیر عمر نے کہا کہ نہ، تو نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو کرے گا. کہا کوئی بھی کرے تو نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ ارے اس لیے کیونکہ جب تو مسک کو بانٹے گی تیری انگلیوں میں مسک لگے گا، تو اپنے بال میں اپنے بدن میں اس کو مل لے گی. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا عمر مال غنیمت تو اتنا آیا تھا، تیرے حصے میں زیادہ کیسے آ گیا؟ اللہ اللہ، عمر تیرے حصے میں زیادہ کیسے آ گیا؟ اے میری بیوی، عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے آخرت کی فکر ان کو. دیکھو یہ ہے فکر، آخری اوقات ہے. عمر ابن خطاب زار و قطار رو رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، امیر المومنین آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آئے ہائے، عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے امیر المومنین جس کے حکومت میں اسلامی سرحدیں کتنی پھیل گئی، اسلام کتنا پھیلا. اللہ اکبر. اللہ نے آپ سے کتنا کام لیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو کہہ رہے ہیں. عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. ابن عباس. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اگر کوئی بات اگر کوئی کارنامہ کیا تو اس کا زندگی بھر ناڑا پیٹتے رہیں گے. میں نے مسجد بنوا دی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. ارے اللہ کے بندے، کیونکہ خود کا محاسبہ جو آج ختم ہو گیا نا میرا آپ کے اندر. آئے ابن عباس، آئے ہائے امیر عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، ابن عباس اگر جو تم کہتے ہو اگر واقعی میں اللہ نے مجھ سے کچھ کام لیا ہے تو دعا کرو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اللہ کو عمر کو کہے عمر جا حساب برابر ہوا تو جنت میں چل جا. اللہ اکبر. لاؤ کوئی ایسا بھی تو لاؤ کبھی. او بھائی کوئی اس جیسا بھی تو لاؤ، ایسا آخرت پر عقیدہ رکھنے والا بھی تو لاؤ. وہ آپ نے نہیں پڑھا حضرت عمر کے تعلق سے؟ اللہ اکبر. گشت لگا رہے تھے، مدینے کا گشت لگاتے تھے. غلام اسلم کہتے ہیں گشت لگا کے آتے ہیں، تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تہجد پڑھی،
دیا جل رہا تھا، جا کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا. غلام اسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں عمر ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ عمر اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اے اللہ عمر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہے فکر، یہ فکر پیدا کر دیتا ہے کون؟ آخرت کا عقیدہ مضبوط جب ہوتا ہے تو بولنے سے 100 مرتبہ سوچو. اللہ اکبر. کوئی غلط کام کرنے، کوئی گناہ کرنے سے ہم 100 مرتبہ سوچیں گے. اللہ 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 اکبر. آج اس عہدے کے لیے، پوزیشن کے لیے کیا کچھ لوگ کر نہیں رہے ہیں؟ دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، گھوس دے رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے. دوسرے کے تلوے چاٹ رہے ہیں لوگ کہ وہ صرف مجھے عہدہ مل جائے، صرف مجھے پوزیشن مل جائے. اللہ اکبر. آؤ طبرانی کی حدیث سنو. اللہ کے نبی کے صحابی عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کا تحصیلدار بنایا اور ساتھ ساتھ یہ نصیحت کی، عبادہ سن لے، اللہ سے ڈر. اللہ اکبر. اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اور سن، یاد رکھ قیامت کے دن عبادہ اس حال میں میرے سامنے نہ آنا کہ تیرے کندھے پر اونٹ ہو اور وہ اونٹ بلبلا رہی ہو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کندھے پر اونٹ ہو وہ بلبلا رہی ہے. ہاں عبادہ سن، قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا تیرے کندھے پر گائے ہو. اللہ اکبر. اور وہ ڈکار رہی ہو. اے سن لے، قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تیرے کندھے پر بکری ہو وہ مہمان رہی ہو. اللہ کے نبی کو آ کر کے پھر تو نہ کہنا کہ سفارش کریے. عبادہ ابن صامت نے کہا اللہ کے نبی کیا زکوٰۃ کے مال میں کوئی گبن کر لے، کوئی کمی کر لے، اس کے لیے یہ عذاب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اللہ اکبر. عبادہ ابن صامت نے کہا اے اللہ کے نبی تب میں یہ پوزیشن کو سویکار نہیں کرتا ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو صحابی کچھ کمی کر سکتے تھے؟ نہ، کمی نہیں کر سکتے تھے، لیکن احتیاط 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 تھا کہ آخرت میں اگر ہو گیا، بھول چوک سے بھی ہو گیا، کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ آئے ہے. چلیے امام ابو حنیفہ آ گئے ہمارے رحمہ اللہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابو منصور جعفر نے ان کو چیف جسٹس کا پوسٹ آفر کیا. کس کا پوسٹ؟ چیف جسٹس کا پوسٹ. یہ ایسے ہمارے یہاں سلاف تھے جو عہدے کو سویکارتے نہیں تھے بلکہ اس سے گریز کر جاتے تھے. اللہ اکبر. آج انہیں عہدوں کے لیے کتنی لڑائی ہے نہیں؟ برا کو اچھا، اچھا کو برا بنا دیا جاتا ہے. چلیے، کہا آپ کو چیف جسٹس بننا ہے. کس کو کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نہ. کہا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہا رے چیف جسٹس وہ ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ بھی کوئی غلط کام کرے اس کے خلاف فیصلہ دینے کی جرات رکھتا ہوں، اس کے بیٹے کچھ غلط کام کرے اس کے خلاف فیصلہ سنانے کی جرات رکھتا ہوں، اس کے سپاہی کوئی غلط کام کرے اس کے خلاف بولنے کی جرات رکھتا ہوں. اللہ اکبر. کہا امیر میں اس لائق نہیں ہوں، میرے اندر اتنی جرات نہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. اب دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں. کہا تم نے سچ کہہ دیا. دیکھو تم جھوٹے کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہو. دیکھیے تم نے تو مان لیا نا میں جھوٹا ہوں، اب جھوٹے کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج کسی کو ذرا بول دیتے تم جھوٹے ہو، خاندان کا لسٹ آپ کو نکال دے گا وہ. نہیں، کیونکہ دودھ کا دھلا سب سے اچھا. ہاں آئے ہے جیل کر دیا بات نہیں ماننے پر. کیا بات تھا بھائی، پوسٹ مل رہا تھا. جیل کر دیا، کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے ہیں کہ آخر کار ان کی لاش بھی نکلی ہے تو جیل سے ہی نکلی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ لوگ تھے، یہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے میرے بھائی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمس یا ہمس جو کہہ لیجئے وہاں کا گورنر انتقال کر گئے. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر منتخب کیا. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے عمر ابن خطاب کو خط لکھا میں پوسٹ نہیں لے سکتا گورنرشپ کا، مجھے معذرت کر دیں. حضرت عمر نے فورس کیا نہیں تم کو ہی لینا پڑے گا، مجبوراً لینا پڑ گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے دورہ کیا، جب اس شہر کا دورہ کیا تو حضرت عمر نے لوگوں کو کہا جو انچارج تھے کہ یہاں کے جتنے شہر کے فقراء اور غریب ہیں ان کی لسٹ بناؤ. لسٹ بنایا گیا. نمبر 1 پر نام آیا سعید ابن عامر کا. عمر ابن خطاب نے پوچھا
یہ کون سعید ابن عامر ہے؟ گورنر. گورنر اور مسکین اور فقراء کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ اس کا نام ہے. کہا اسے سیلری نہیں ملتی؟ کہا ملتی ہے. تو کیا کرتا ہے سیلری کا؟ وہ کہتے دیکھیں تھوڑا سا خرچ کرتے اپنے اہل عیال پر, گھر والوں پر, باقی سیلری کا حصہ خرچ کر دیتے ہیں غریب اور مسکین پر. اللہ اکبر. سننا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے. یہ کیسا آدمی, اللہ کون ہے یہ؟ عمر ہے. اللہ اکبر. جس کے کپڑے پہ خود پیوند ہوا کرتے تھے, جس کی شادی کا یہ عالم تھا کہ جس کے کپڑے پہ خود پیوند ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ رونے لگا, ارے یہ کیسا آدمی ہے. 1000 دینار کی تھیلی, کہا جاؤ جا کر کے دو اس کو اور کہو کہ عمر نے کہا ہے خود پر خرچ کرنے کے لیے. جب ان کے گھر 1000 دینار کی تھیلی پہنچی, اللہ کی قسم چیخ اٹھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی نے پوچھا ارے کیا ہوا, کیا ہوا, کون سا بڑا حادثہ ہو گیا؟ کیا امیر عمر انتقال کر گئے؟ کہا اس سے بڑا حادثہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ قیامت کی کوئی نشانی دکھ گئی؟ کہا اس سے بڑا حادثہ ہوا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بیوی آج فتنے اپنے روپ لے کر کے میرے گھر کو آ چکی ہے. کیا بات تھی؟ بات کیا تھی آخر ایسی؟ او بھائی بات کیا تھی؟ بات تھی عقیدے آخرت پر. وہ عقیدہ, وہ پہرہ دار جو ان کے اندر بیٹھ گیا تھا, وہ انہیں بار بار ٹوکا کرتا تھا, رک جا رک جا. کیا آج ہماری زندگیوں میں یہ پہرہ دار ہے تو آپ مبارک ہے ماشاءاللہ, میرا وہ بھائی مبارک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو دیکھ کر ویسا بننے کی توفیق دے دے. اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس عقیدے کے آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرتا. کہا اللہ اکبر, یہ تو ایسا ہو گیا ہے. رات ہوئی, نماز پڑھنے لگے, تہجد پڑھے, فجر پڑھی. فجر کے بعد گھر کے باہر دیکھا تو دیکھا کہ ایک اسلامی لشکر جا رہا. بلایا اس میں سے ایک, ادھر آؤ بھائی, کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ جا رہے ہیں. کہا یہ پکڑو 1000 دینار کی تھیلی, لوگوں پہ خرچ کر دینا. اللہ اکبر. اللہ کیا بولا جائے. صحابی آئے, تبرانی کی حدیث نا, ترمذی مسند احمد کی. صحابی آئے, اللہ کے نبی میرے غلام ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں اور تھوڑا حق تلفی کر لیتے ہیں. ہاں اچھا, تم کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ان کو پیٹ دیتا ہوں. اب دیکھیں صحابی کیا پوچھ رہے ہیں, اللہ کے نبی قیامت کے دن میرا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ دیکھیے فوراً بات آ گئی نا. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابی کو 3 باتیں کہیں. کہا دیکھ, انہوں نے جو جھوٹ بولا, تیری نافرمانی کی یا کچھ بھی ہیر پھیر کیا, اس کے عوض میں جو تو نے اسے مارا, اگر وہ مار پیٹ, وہ گناہ, وہ بات اگر کم ہوئی ان کے اس گناہ سے, ہاں تو سیف ہے. اگر برابر ہوئی تب بھی کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر ان کے گناہ سے جو تو نے اس کو مارا ان لوگوں کو, اگر وہ زیادہ نکلا قیامت کے دن میزان میں, تب تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنے غصے میں بھی انسان اپنے آپ کو قابو کر لے. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا, دیکھیے نبی کہہ رہے ہیں صحابی کو ذرا سن لے, یہ معاملہ ہوگا تیرے ساتھ. صحابی رونے لگے. اللہ کے نبی نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس دن اللہ تعالیٰ میزان لا کر کے سامنے لوگوں کے رکھ دے گا, لوگوں کے اعمال کو تولے گا, اور اللہ سے بہترین اعمال کو جانچنے والا, تولنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر. سننا تھا, صحابی رونے لگے. کہ اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے کہ میں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے. اللہ پہرے دار. جس معاشرے میں, عرب کے معاشرے میں شراب پینا, ناجائز تعلقات رکھنا زندگی کا لازمی جز مانا جاتا تھا, زندگی کا ایک حصہ مانا جاتا تھا. جتنی زیادہ عورتوں سے یہ ہوتا تھا, ریلیشن ہوتا تھا, اتنا زیادہ لوگ فقر سے بیان کرتے تھے. دیکھو ذرا سنو, جب انہی لوگوں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہے, جب انہوں نے آخرت کے عقیدے کو سینے میں بٹھا لیا ہے, اللہ اکبر, اللہ کی قسم یہ وہی لوگ تھے جو ایسے پاک باز بنے, ایسے پاک دامن بنے, ایسے نیک ہستیاں بنی. اللہ اکبر. قیامت کی صبح تک ان کی کوئی مثال, ان کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے. یہ وہی لوگ تھے, یہ وہی لوگ تھے. اور صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے, صحیح مسلم کی حدیث. اللہ اکبر. ماعز اسلمی آئے رضی اللہ عنہ, زنا سرزد ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم,
کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. کہا تم کیا بات کرتے ہو, جاؤ جاؤ جا کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر لو. ماعز اسلمی کچھ آگے بڑھے, اللہ کی قسم ان کے پہرے دار نے ٹوک دیا, ماعز پلٹ آ. وہ پلٹ آئے, پھر اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر لو. پھر آگے بڑھے, پھر اس پہرے دار نے ٹوکا. اس پہرے دار نے جو عقیدہ کا آخر عقیدہ اتنا مضبوط تھا, اگر دنیا میں بچ گیا, دنیا میں چھپا لیا, اللہ اکبر, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جو بچہ پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے میرے پول کو, میرے گناہوں کو ظاہر کر دے. وہ سب سے بڑی رسوائی اور ذلت ہوگی. اللہ تیسری مرتبہ ہے اللہ کے نبی زنا ہو گیا, اللہ کے نبی پاک کر دیجئے. محمد رسول اللہ کو دیکھ, کتنے نیک دل ہیں محمد, کتنے رحم دل ہیں. اللہ اکبر, کتنے رحم دل ہیں. آج میرے جیسا کمظرف ناکارہ اور گناہگار آدمی تو فوراً کیا کہتا, دیکھیے کیسا آدمی ہے, فوراً کہہ اٹھتا نا, نہیں نہیں ہمارے نبی ایسے نہیں تھے. میں نے کہا جا 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 کر کے توبہ استغفار کر لے. آئے ہے تیسری بار جب ہو گیا, چوتھی بار پلٹ کے پھر آ گئے ہیں. کہہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کے کر لیتا, پھر آ گئے چوتھی مرتبہ. اللہ کے نبی پاک کر دیجیے. محمد رسول اللہ نے کہا کس چیز سے, کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ اللہ کے نبی زنا ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ذرا چیک کرو, یہ ہوش و حواس میں ہے نا. صحابی نے چیک کیا, اللہ کے نبی ہوش و حواس, ذرا اس پی تو نہیں, شراب تو نہیں پی لی اس نے. صحابی نے منہ کو سونگا, دیکھیے اللہ کتنے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کروں گا نا, کیسا پروسیجر اللہ کے نبی لے رہے. دیکھو شراب تو نہیں, اس نے شراب پی لی ہے, کیا کیا بول رہا ہے یہ. اللہ کے نبی منہ سونگا گیا, اللہ کے نبی شراب بھی نہیں پیے. اوہ اللہ, کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی زنا ہو. محمد رسول اللہ کا ٹھیک ہے, اس کو رجم کر دو. یہ بولنا تھا نا, اس کا مطلب تھا موت. کیسی موت؟ تب تک پتھر سے مارا جائے گا جب تک وہ مر نہ جائے. کتنی سخت سزا تھی نا, لیکن وہ پہرے دار اس کو ٹوک رہا تھا, نا 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 ٹھیک, رجم کیا جا رہا, لوگ پتھر مار رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا کیسا آدمی تھا, کیسا آدمی دیکھو. اللہ کے نبی نے کہا نہ نہ, ٹوکا, ایسا مت کہو. آج کتنی آسانی سے دیکھیں ہم کسی کی عزت کو چھلتے نا. کہا نہیں ایسا مت کہو, یاد رکھو اس نے ایسی توبہ کی ہے, اللہ اللہ اکبر, کہ پورے مدینے میں اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دی جائے تو مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. کیا تھا یہ ایسی توبہ پر ان کو کس چیز نے ابھار دی تھی؟ اس عقیدے آخرت نے وہ ابھار دی تھی. ایک آدمی گناہ پر گناہ کر گیا, لیکن اللہ کی نظر میں کتنا محبوب ہو کر کے مرا ہے. اللہ اکبر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں. غامدی عورت آئی, ایک عورت آئے ہائے عورت آئی, اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کیا ہوا, جاؤ توبہ استغفار کر لو. کہا اللہ کے نبی مجھے سے زنا ہو گیا ہے. اب دیکھیے وہ عورت کیا کہہ رہی ہے, اللہ کے نبی مجھے لوٹائیے گا نہیں جس طریقے سے آپ ماعز اسلمی کو لوٹا رہے تھے. اللہ, کیسی عورتیں ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی لوٹائیے گا نہیں جس طریقے سے ماعز اسلمی کو اپنے لوٹایا. اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, بہت بڑا گناہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. محمد رسول اللہ پوچھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا حمل ٹھہر گیا ہے؟ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی حمل ٹھہر گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے جا واپس جا, اس بچے کی ولادت کرا کے آ. مجھے آپ بتلائیے ولادت, بچے کی ولادت میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 9 مہینے کا وقت ہوتا ہے, 9 مہینے کا.
جاؤ بچے کی ولادت کرا کے آؤ. 9 مہینے گزر گئے. اس عورت کے اس عقیدے آخرت نے اس کو ایسا ہر وقت 9 مہینہ 24 گھنٹے اس کو ٹوکتا رہا. وہ عورت آج پھر آئی ہے 9 مہینے کے بعد بچے کو گود میں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ ہو گیا. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اب اس کو دودھ پلا کر کے لاؤ. اللہ اکبر. کون نہیں جانتا آج ہمارے یہاں دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال ہوتی ہے. 2 سال ہوتی ہے دودھ پلانے کی مدت. وہ عورت گئی واپس گئی. 2 سال اس نے دودھ پلائے. آئے ہائے دودھ پلا کے پھر آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدت پوری ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ لگ بھگ 3 سال ہو گیا ہے. 2 سال 9 مہینے گزر گئے. ایک گناہ کر بیٹھی تھی ایک عورت. 2 سال 9 مہینے. ذرا غور کرو اس حدیث کریمہ پر. 2 سال 9 مہینے. اس حدیث پہ غور کرو. 2 سال 9 مہینے گزر گئے. آج 2 منٹ 2 سیکنڈ نہیں ہوتا ہے. میرا تمہارا آخرت کا عقیدہ کیسا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. اللہ 2 سال 9 مہینے ہو گئے اس عورت کو اسی گناہ پر ٹوکتا رہا. اس کا اندر کا ضمیر ٹوکتا رہا. وہ آج آئی ہے آج 9 مہینے کے بعد. 2 سال 9 مہینے کے بعد. بعض صحابہ نے کہا ہم تو بھول بھی گئے تھے کہ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا. اللہ ہوا. اس کو یاد رہا میرے بھائی. وہ آئی. اب اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک سو اب اس کو رجم کر دو. جب رجم کیا جا رہا تھا تو پتھر مارا گیا. خون کے فوارے غالباً خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے کرتے پہ پڑے یا کسی صحابی پہ پڑے. صحابی نے کہا کیسی عورت تھی؟ نبی نے کہا لا بہل ایسا مت کہو. اس عورت نے جو توبہ کی ہے نا, اللہ کی قسم, اس عورت کی توبہ کو اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں میں 70 گھروں میں اس کے تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو جب انسان کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہو جاتا ہے میرے بھائیوں, اس کے اعمال سنور جاتے ہیں. زندگی کا اب دوسرا رخ دیکھنے لگتا ہے. اللہ سے دعا کریے. کئی اور باتیں ہیں صحابہ کے, کتنے جیسے سی باتیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمارے اندر آخرت کے عقیدے کو پختہ کر دے. کیونکہ اس حدیث کو یاد رکھے, صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی حال میں اٹھائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی تھی. اب مجھ کو آپ کو پتہ نہیں کس حال میں کس کی موت ہوئی, اللہ بہتر جانتا ہے. لہٰذا ہم جب بھی کوئی غلط کام کریں فوراً یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پہ زندہ رکھے. جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو